محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے، اس کا نام ستر ہے۔ عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس۔ کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ۔ یہ ستر ہے، ستر محرموں سے پردہ ہے۔ اس سے آگے صرف شوہر یا حسب ضرورت طبیب، سرجن، بس یہ محرموں کا پردہ۔ گھر میں عورت رہے گی تو ستر کے ساتھ رہے گی، محرم آئیں گے، چچا اس کا محرم ہے آئے گا، لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا، چہرہ تو نہیں ڈھانپے گی اس لیے کہ محرم ہے، لیکن باقی جسم ستر۔ عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا، بال بھی ستر میں شامل ہے۔ سر پر وہ سکارف جو آج کل بنا ہوا ہے، بہت بڑا مسئلہ، انہوں نے چہرے کو نکال دیا، صرف سکارف سمجھا ہوا پر حجاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ حجاب پورا تو نہ ہوا، وہ صرف ایک حصہ ہے، لیکن ایک حصہ صحیح ہے، سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے، یہ ستر میں شامل ہے۔ چہرے کی ٹکیا ہے جو ستر سے باہر ہے، ہاتھ ہے پونچوں سے باہر، اور پیر ہیں ٹخنوں سے نیچے، بس۔ اللہ اللہ خیر سے۔ تو فرمایا ما ظہر منہا من زینتہن میں الا ما ظہر منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگر عورت پوری کی پوری برقعے کے اندر ملبوس ہے، چہرے پر بھی نقاب ہے، آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے، تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے۔ عورت موٹی ہے، کیسی ہے، جسم جو غیر متناسب ہے، یہ تو نہیں چھپے گا، متناسب ہے اعضاء، قداور ہے، اکیرا بدن ہے، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما ظہر منہا، یہاں ہو رہا ہے کہ جو ستر کے سلسلے میں ہے ما ظہر منہا زینت کا، اور وہ چہرہ ہے۔ لیکن اب اس میں ایک اور بات، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت، تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں، وہ سورہ عذاب کی آیت ہے، وہ رہ گئی، وہ میں بیان کروں گا۔ اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی تو وہ گھر میں، لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے، بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں، تاکہ یہ سینے کے جو ابھار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور مل جائے۔ دیکھیے ستر کا تقاضے کیا گن لیجئے، لباس نبیذ ہونا چاہیے، باریک نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے۔ باریک اتنا لباس ہے، یہ چست اتنا لباس ہے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، نبیذ ہونا چاہیے۔ لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں۔ اور پھر سینے پر، اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے۔ ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے، پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ۔ اب جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ ہے، اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز، چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں انسان کے لیے، اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کرتا بھی نبیذ کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور نبیذ تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے۔
اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے. کچھ سرما لگایا ہوا ہے، فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں پڑا ہے، کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ، جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے. عورت کو گھر میں بنسور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے ایٹریکٹیو رہنا چاہیے. خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے، اس وقت عورت جو ہے بنسور کر رہے ہیں. اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ جتنی بھی انسان میں سیکشول انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان. یہ فلسفہ ہے.